کہ آج ہماری گناہوں کی وجہ سے، آج ہماری سیاکاریوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے آج بارشیں روک لی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان تصیبہم فتنہ، اگر رسول کا احترام تم نہیں کرو گے، رسول کی باتوں کی مخالفت کرو گے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرو گے، تو تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی، تمہارے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی، تمہارے اوپر تکلیفیں آ جائیں گی، یا اگر وہ چیز نہ بھی آ سکی تو کیا ہوگا؟ او تصیبہم عذاب علیم، جہنم کا دردناک عذاب مجھے اور آپ کو پکڑ لے گا۔ FG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک بدعات و خرافات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستہ بتلایا ہے کہ یہ امت جب خوشی منائے تو کس انداز سے منائے، یہ امت غمی منائے تو کس انداز سے غم ہونا چاہیے، اور اس امت کو کن کن دنوں میں خوش ہونا چاہیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے یہ امت خوشی منا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ اس امت کے لیے ایک گواہ کی حیثیت ہے، آپ کا مقام ایک شاہد کی طرح ہے، آپ گواہ دینے والے، آپ گواہی دینے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس امت پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ گواہی کے ساتھ ساتھ وہ مبشرہ، آپ جو ہے بشارت دینے والے بشیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ اس امت کو نعمتوں کے بارے میں بشارت دیں، آپ اس امت کو اچھی چیزوں کے بارے میں بشارت دیں، آپ اس امت کو جنت کی نعمتوں کی بشارت دیں کہ اگر یہ امت اپنی زندگی میں نیکیاں کر کے آئے گی تو قیامت کے دن فلا فلا نعمتیں انہیں ملے گی، اگر یہ امت اس دنیا کے اندر بدعات سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گی، اگر یہ امت خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارے گی، تو اے نبی آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں بشارت دے دیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا تو نہیں بلکہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت ملے گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کام یہ ہے
کہ دنیا کے اندر لوگوں کو اس بات سے ڈرائیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اور عید میلاد کے نام پر بدعات و خرافات کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی کا نام لے کر نہ جانے ایسی چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کا تعظیم رسول سے کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کا احترام رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائیے۔ کیا کہا؟ ایسے لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرائیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی خطرناکیوں سے ڈرائیں جو لوگ اسلام کے اندر نئی نئی بدعات کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ایسا کیوں کریں کہ ایک تو شاہد اور دوسرے مبشر، تیسرے نذیر۔ اللہ نے یہ صفات جب بیان کرنے کے بعد کہا، علت بتلائی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ جو مومنین ہیں وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لینے والے آ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اور یہ لوگ آپ کا احترام کرنے والے بن جائیں، رسول کی تعظیم کرنے والے بن جائیں، وَتُوَقِّرُوا، اور آپ کی عزت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ آپ کا نام لے کر بدعت نہ کریں، بلکہ آپ کا نام جیسے ہی آ جائیں، صحیح احادیث اگر ان کے سامنے آ جائیں تو من و عن اس کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بات کو نہ رکھنے والے، اللہ کے نبی کے سامنے کسی کے قول کو اہمیت نہ دینے والے بن جائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کا تیسرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اور آپ کی توقیر اگر یہ لوگ کرنے لگ جائیں، اگر آپ کا احترام ان کے دلوں میں آ جائے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تیسرا کام یہ ہوگا مومنین کا کہ وہ لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کے نام کو اپنے زبان پر ادا کریں، اللہ کے نام کا ورد بار بار کرتے رہیں، تاکہ لوگ جنت پانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش جب کیا جائے تو ان کے سامنے چیز ہو کہ اللہ کا نام ان کے زبانوں پر چل رہا ہو اور تسبیح صبح شام بیان کر رہے ہوں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان اپنے سے بڑے کا احترام اس کے دل میں اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے، فطری طور پر اللہ نے اپنے سے بڑوں کا، اپنے سے چھوٹوں کا احترام انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اور آپ دیکھیں گے ہر کوئی شخص پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جسے پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اپنے سے بڑا دیکھتا ہے، اپنے سے بڑا علم والا دیکھتا ہے، یا اہل علم کو دیکھتا ہے، یا بزرگوں کو دیکھتا ہے، یا اپنے سے عمر میں زیادہ دیکھتا ہے، تو اس کی وہ توقیر کرنے لگتا ہے، اس کی وہ عزت کرنے لگتا ہے، اس کا وہ احترام کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں کہ کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو فطرت کے اندر داخل ہیں کہ وہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرے، اپنے سے بڑوں کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو پیش کیا ہے اور وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ کیا کہا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو چھوٹوں پر، اپنے سے چھوٹے پر رحم نہ کرے، اپنے سے چھوٹے کی غلطی کو معاف نہ کرے، اپنے سے چھوٹے کی پریشانی کو دور نہ کرے، اس کی تکلیف کو دور نہ کرے، اس پر رحم کرتے ہوئے بہت سارے کام نہ کرے۔ پھر آگے فرمایا اور وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جن کی تعظیم، اپنے سے بڑوں کی تعظیم جن کے دلوں میں نہیں ہوتی، جن کا احترام ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، ایسے لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ جب عام انسان جب بڑا ہو جائے عمر میں یا علم میں یا کسی اور مہارت میں، بزنس میں، فلاں میں، تو اس کا احترام کرنے کی بات اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔
جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے، نبی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو نبی کا احترام ہمارے دلوں میں کیسے ہونا چاہیے، نبی کی تعظیم کیسے ہونا چاہیے، اس کے تقاضے کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک نبی کی عزت، ایک نبی کا احترام، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جینے مرنے اور اللہ کے نبی کے نام پر انسان اپنی پوری زندگی گزار دے، یہ ہر مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر یہ شیوا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہے، آج اللہ کے نبی کا نام لے کر لوگ تو جھوم جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم جیسے ہی سنتے ہیں گھوم جاتے ہیں۔ کیوں کہ آج اللہ کے نبی کا نام لے کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ صحیح تعظیم رسول ہم نے سمجھا ہی نہیں، صحیح احترام رسول کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تعظیم رسول کا حقیقی مفہوم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبی کا احترام نہیں کرتے، یا یہ لوگ، ان لوگوں کے اندر اللہ کے نبی کے لیے عزت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے تعظیم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے احترام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں اس دنیا کے اندر منہج سلف کو فالو کرنے والے، کتاب و سنت کو ماننے والے، صحیح منہج پر چلنے والے، صراط مستقیم کو فالو کرنے والے، اللہ کی قسم ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے نام پر درود پڑھنے والے اہل الحدیث اور کتاب و سنت کے پڑھنے والے محدثین اگر نہیں ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر کون سا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں اہل الحدیث محدثین یا کتاب و سنت کے چلنے والے، جب بھی ان کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ یہ اصل احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے سمجھا کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا نام لے کر روڈوں میں ناچا جائے، اللہ کے نبی کا نام لے کر ڈی جے لگا کر ڈانس کیے جائیں، اللہ کے نبی کا نام لے کر شربتیں بانٹی جائیں، اللہ کے نبی کا نام لے کر نعوذ باللہ نوجوان لڑکیوں کو بازاروں میں گھمایا جائے، اور جو ہے نہ جانے ایسی ایسی حرکتیں جسے دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرما جائیں۔ یہ امت کس ڈگر پہ جا رہی ہے، یہ امت کس انداز پہ، کس طریقے کو فالو کر رہی ہے کہ دیکھتے دیکھتے اسلام کے ماننے والے یہ ہندوؤں کے طریقوں پر اپناتے ہوئے گنیش کی عید جس انداز سے منائی جاتی ہے ویسے عید میلاد النبی کی عید منائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تعظیم رسول نہیں ہے۔ تعظیم رسول کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تعظیم رسول اللہ کے نبی کی عزت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی کا احترام کا معنی۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کس سے مخاطب؟ مومنین سے مخاطب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم لوگ لفظ راعنا نہ کہو، لفظ راعنا نہ کہو۔ راعنا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رائنا کے معنی ہوتے ہیں کہ اے نبی آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، اے نبی آپ ہماری فریاد سن لیں، اے نبی آپ ہماری طرف توجہ دیں، رائنا کا لفظ۔ پھر آگے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے، 3 خاندان پائے جائے تھے، قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ کے اندر یہ لوگ رہتے تھے۔ مدینے میں یہ لوگ رہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آتے تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو چھیڑا کرتے تھے۔ کس انداز سے؟ الفاظ کے ہیر پھیر سے چھیڑتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یا محمد راعنا، اے محمد ہماری طرف توجہ دیں۔ لفظ راعنا
आइन को अगर थोड़ा खींच कर पढ़ा जाए, अरबी के अंदर देखें, अरबी एक ऐसी जुबान है कि एक लफ्ज से, एक नुक्ते से बहुत सारे माने चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे माने चेंज हो जाते हैं। अरबी जुबान एक ऐसी जुबान है कि इंसान अगर इसको बगैर सोचे समझे पढ़ ले तो बहुत सारी गलतियां कर जाता है। तो राइना, ये जो है आइन के कसरे के साथ कुरान ने जो जिक्र किया, कहा कि अगर इसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाए राइना, तो इसका मतलब होता है या मोहम्मद, अय मोहम्मद चरवाहे तू मेरी तरफ देख। क्या बोलते थे यहूदी? अय चरवाहे तू हमारी तरफ देख। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को इस अंदाज से बुलाते थे। अगर उनसे कहा जाता कि आपने क्या कहा, तो वो कहते थे कि हमने राइना नहीं कहा बल्कि राइना कहा, तवज्जे दे हमारी तरफ। ऐसे मजाक उड़ाकर हंसा करते थे। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगो, ऐ वो लोगो जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, तुम अपने नबी को लफ्ज राइना भी ना कहो, राइना भी ना कहो, बल्कि क्या कहो, अल्लाह ने वो भी बतलाया, वक़ूल उन्ज़ुरना या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद आप हमारी तरफ देखें, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी तरफ तवज्जो हैं। लफ्ज की भी अल्लाह ने पकड़ की कि ऐसा लफ्ज भी नबी के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है, ऐसा लफ्ज भी नबी के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अल्लाह ने फौरन फिर आगे कहा कि वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिरीन के लिए दर्दनाक अजाब है, काफिरीन के लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों? क्योंकि लफ्ज सिर्फ राइना कहने की वजह से अल्लाह ने जहन्नम के अजाब की वईद सुनाई। आज मेरा और आपका क्या आलम है, मेरे और आपका क्या मंजर है। हम आज उम्मत में देखते हैं कि न जाने अल्लाह के नबी के नाम पर ऐसे ऐसी बिदअत और खुराफात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को बनाया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह के नबी की शान में ऐसी ऐसी मजलिसें, जिन मजलिसों के अंदर पूरे शिरकी अशार, शिरकिया तकारीर पेश की जा रही हैं, यह असल ताज़ीम रसूल नहीं है। ताज़ीम रसूल ये है कि नबी का एहतराम तुम्हारे दिलों के अंदर हो, अल्लाह के नबी की इताअत हमारे दिलों में हो, अल्लाह के नबी की इज्जत, अल्लाह के नबी का एहतराम, अल्लाह के नबी की ताज़ीम अगर दिलों में आ जाए, अल्लाह की कसम है वही हकीक़ी ताज़ीम रसूल है। फिर आगे देखें, एक दूसरी दलील के अंदर अल्लाह ने फरमाया, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم۔ सूरत नूर आयत नंबर 60 पर 3। इसमें अल्लाह ने कहा कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तजअलू दुआ रसूल, तुम रसूल को ऐसे ना पुकारो, ऐसे ना बुलाओ जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। कदुआई बअदकुम बअदा, जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो, वैसी गुफ्तगू अल्लाह के नबी से ना करो। फिर आगे फरमाया, कद यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, क्योंकि तहकीक के अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि तुम में कौन लोग ऐसे हैं जो नबी का नाम लेते हुए उनकी ताज़ीम नहीं करते बल्कि फिसल जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। फिर फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्री, ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो लोग अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नबी के हुक्म से मुखालिफत करते हुए नजर आते हैं, नबी का नाम चिपका देते हैं, पीछे अपने बिदात, अपने इमामों के रविश पर चलने वाले, अपने इमामों के अक़वाल पर चलने वाले हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा इसका क्या अजाब होगा, कहा अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, इसका असर यह होगा कि तुम लोग किसी फितने में नाफिज हो जाओगे, किसी फितने में दाखिल हो जाओगे। अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कोई फितना तुम्हारे अंदर आ जाएगा और ऐसे फितनों में घिर जाओगे कि फिर उन फितनों से नहीं निकल पाओगे, या तुम्हारे ऊपर दर्दनाक अजाब आएगा। आज देख लें, हमारे माशरे के अंदर बारिशें रुक गईं, ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से भी एक अजाबात की शक्लों में से एक शक्ल है कि आज हमारी गुनाहों की वजह से, आज हमारी सियाकारियों की वजह से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने की वजह से, लोगों की नाफरमानियां करने की वजह से आज बारिशें रोक ली गई हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा
کہ ان تصیبہم فتنہ، اگر رسول کا احترام تم نہیں کرو گے، رسول کی باتوں کی مخالفت کرو گے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرو گے، تو تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی، تمہارے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی، تمہارے اوپر تکلیفیں آ جائیں گی، یا اگر وہ چیز نہ بھی آ سکی تو کیا ہوگا؟ او تصیبہم عذاب علیم، جہنم کا دردناک عذاب مجھے اور آپ کو پکڑ لے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو مشہور ہے، راوی حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان سے مروی ہے، کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی کی تعظیم کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جھنڈے لے کو ناچنے کو تعظیم سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام لے کر کیک کاٹنے کو تعظیم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تونڈے محبت نہیں کرتے، اہل حدیث والے محبت نہیں کرتے، اللہ کے نبی کے نام پر پیسے خرچہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ سب الزامات اہل الحدیث پر لگائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم ہے، افسوس ہوتا ہے، اور آپ تعجب بھی کریں گے، اب لوگ ماننے بھی لگ گئے ہیں کہ بھئی عید میلاد منانا جائز نہیں، کہتے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے عید میلاد منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہی کافی ہمارے لیے عید میلاد منانے کی۔ اللہ کے نبی سے محبت کا کیا معنی؟ وہی چیز میں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا معنی صحابہ نے بتلایا کہ کیسی محبت ہونی چاہیے۔ آئیے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ بن مسعود یہ جو ہے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، یہ کفار کی طرف سے وکیل بنا کر بھیجے گئے، کفار کی طرف سے وکیل بنا کر مدینہ بھیجے گئے۔ جب وہ آئے حالت کفر میں، حضرت عروہ بن مسعود دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کے ارد گرد صحابہ موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی بات کہتے ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گویا ان کے سروں پر چڑیے بیٹھی ہوئی ہوں، ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اتنی توجہ کے ساتھ اپنے نبی کی بات سن رہے ہیں۔ پھر حضرت عروہ کہتے ہیں کہ نبی کو وضو کروایا گیا، محمد کو وضو کروایا گیا، اللہ کے نبی کے وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر تھے اس وقت، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے ساتھی صحابہ کا حال یہ ہے کہ نبی کے وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں دے رہے، بلکہ اس پانی کو لے کر بدن میں مل رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا، مجھے اتنا تعجب ہوا کہ نبی اگر اپنے منہ سے بلغم نکالتے ہیں، تھوک نکالتے ہیں، تو اس بلغم کو بھی لے کر اپنے بدن پر مل رہے ہیں، تھوک کو بھی لے کر اپنے چہرے پر مل رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کے تھوک میں اللہ نے شفا رکھی تھی، نبی کے تھوک میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ کیوں؟ ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ، جب خیبر فتح کرنے کی باری آئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ میں صبح اٹھ کر ایک شخص کو جھنڈا دوں گا اور وہ جنگ جا کر جیت جائے گا۔ پورے صحابہ رات ساری سوئے نہیں، پریشان تھے کہ بھئی کون ہو سکتا ہے ایسا شخص جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی جنگ کا جھنڈا دے دے اور وہ جنگ جیتنا فکس ہے۔ اللہ اکبر، خیبر، یہودیوں کے خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ہے، اور وہ کون ایسا خوش نصیب سپہ سالار ہوگا جس کو اللہ کے نبی صبح جھنڈا دیں گے، اگر وہ جھنڈا لے کر فوج لے کر جائے گا تو جنگ ہماری مسلمانوں کی جیت پکی ہے۔ پوری رات ہو گئی، صبح صحابہ پریشان تھے، پوری رات ہر ایک یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی وہ جھنڈا ہمیں ملے گا، ہمارے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صبح نماز کے بعد دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب غائب ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے آنکھ آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی آپ کے علی، آپ کے داماد حضرت علی کی آنکھ آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آئے، وہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، جا کر علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری آنکھ آ چکی تھی، مجھے نظر تک نہیں آ رہا تھا، میں تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا۔
اللہ کے نبی نے جب بلایا تو میں گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو، اپنے تھوک کو نکالا اور حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فوراً علی ایسے ہو گئے گویا کہ انہیں آنکھ ہی نہ آئی ہو، آنکھ کی بیماری ہی نہ ہوئی ہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے علی یہ جھنڈا لو اور خیبر میں جنگ کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ، فتح تمہارا مقدر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا اللہ کے نبی کا تھوک لگتے ہی میں شفایاب ہو گیا، اللہ نے معجزہ اللہ نے دکھلایا، اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں خیبر گیا تو خیبر کے دروازے کو میں نے توڑا اور میں فتح خیبر بن کر لوٹا، اور جنگ کے سامان بھی آئے، لونڈیاں بھی آئی، مال غنیمت آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں بھی پوری ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عروہ کہتے ہیں کہ صحابہ ایسی محبت کرنے والے تھے اللہ کے نبی سے کہ ان کے وضو کا ایک خطرہ تک زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی بات کہتے ہیں تو پورے کے پورے صحابہ اس بات کو سننے کے لیے لپک جاتے ہیں۔ یہ ایسی تعظیم۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بھی حاضر ہوا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں جا کر دیکھا ہوں، قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ، یزگرد بادشاہ اور اسی طریقے سے رستم بادشاہ، جو یہ ایران کے سپر پاور طاقتیں تھیں اس دور کی، حضرت عمر کے دور میں جنگیں جب ہوئیں تو یزگرد ہو یا اسی طریقے سے رستم ہو، ایران کا سپہ سالار ہو، یہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عروہ کہ میں ان کے درباروں میں بھی جا کر میں نے دیکھا، ان کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے اندر اپنے بادشاہوں کی ایسی عزت نہیں ہے، ایسا احترام نہیں ہے، ایسی تعظیم نہیں ہے، لیکن محمد کے دربار میں نے دیکھا کہ محمد کے پانی کے خطرات کو بھی گرانا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسی تعظیم، ایسی محبت اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں میں ڈالی تھی۔ وہی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ نبی کی بات آ گئی تو اللہ کی قسم ہم ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول کہ جنہیں اللہ کے نبی کے زندہ رہتے ہوئے، اللہ کے نبی کے زندہ رہتے ہوئے انہیں امامت کرنے کا موقع ملا۔ ایک نبی کے زندہ رہتے ہوئے کسی کو امامت کرنے کی اجازت نہیں، اگر نبی موجود ہیں تو وہی امامت کریں گے، کوئی دوسرا مصلی پر نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن حضرت ابوبکر وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ حضرت اللہ کے نبی کے دور میں انہوں نے کئی نمازیں پڑھائی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں لڑائی ہو گئی۔ قبیلے بنی عمر بن عوف میں جب لڑائی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے۔ جیسے آج بھی پنچت کے لیے بیٹھتے ہیں لوگ تو آپ کسی بڑے کو بلا کر لاتے ہیں جس کی بات لوگ مانتے ہیں، یا کسی اچھے انسان کو لے کر آتے ہیں وہ صحیح فیصلہ کر لے جائے۔ تو اللہ کے نبی کو فیصلے کے لیے لے گئے کہ اللہ کے نبی آپ آئیں، قبیلے بنی عمر میں لڑائی ہو چکی ہے، آپ صلح کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کراتے کراتے ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا اور وہ صلح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے۔ مؤذن نے آ کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے ابوبکر، آپ دیکھیں کہ وقت ہوا چلا جا رہا ہے، آپ اجازت دیں تو میں اذان دے دوں اور آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اجازت دے دی، مؤذن نے اذان بھی دے دی۔ حضرت ابوبکر امامت کے لیے مصلی پر آ گئے، سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے صحابہ اکرام کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہے نماز میں غلطی ہو جائے تو عورتوں کے لیے تالیاں بجانا، لیکن صحابہ نے کیا کر دیا، اس وقت ابھی حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر توجہ نہیں دے پائے، پھر اس کے بعد جیسے ہی تالیوں کی گونج ہو گئی تو حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی مسجد میں آ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی چیرتے ہوئے آئے پہلی صف میں اور اشارہ کیا ہاتھ سے کہ اے ابوبکر آپ نماز پڑھائیں۔ ابوبکر نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ پہلی صف میں آ گئے اور اللہ کے نبی کو آگے بڑھا دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، جب سلام پھیرا اللہ کے نبی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو بکر سے، کیا پوچھا؟ یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، یا ابو بکر کس بات نے تجھے روک رکھا تھا کہ تم مصلی سے پیچھے آ گیا نماز میں، حالانکہ میں نے تمہیں ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ چاہتے تو نماز پوری پڑھا سکتے تھے لیکن آپ پیچھے آ گئے اور مجھے آپ نے آگے بڑھا دیا، کس چیز نے آپ کو یہ کرنے پر مجبور کیا؟ تعظیم ایسے ہونی چاہیے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کا احترام ایسے ہونا چاہیے۔ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ یہ ان کی کنیت ہے کیونکہ اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ان کے والد کا نام قحافہ تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے، قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنا مجال کہاں ہے کہ نبی اس کے پاس موجود ہو اور وہ امامت کرائے اور وہ امامت کے پیچھے رہے۔ یہ بات مجھے گوارا نہیں ہوئی کہ میں اپنے نبی کی امامت میں کرا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ ایسی جماعت ہو جو میرے صحابہ ہو، مجھے یہی تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں، یہی اعمال تمہیں پسند آتے ہیں۔ تو صحابہ اتنا زیادہ احترام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے دیکھا کہ تم نماز میں تالیاں بجا رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نماز میں کوئی غلطی ہو جائے یا نماز میں کوئی بھول ہو جائے تو تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ کی تسبیح کا لفظ کہنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی امام غلطی کر جا رہا ہے یا دو سجدے کرنا، ایک سجدہ بھول گیا، انسان ہے بھول جاتا ہے، کبھی رکوع میں جانا تھا ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، یا کبھی ایسی کوئی غلطی ہو گئی، تو عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں وہ فیصلہ حکم سنایا کہ عورتیں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتی ہیں، اور مرد حضرات اگر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو وہ سبحان اللہ نماز میں کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت بن قیس یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ ان کی آواز بہت بلند تھی، ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، جب بات کرتے تو یہ بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں ہوتے تو وہ بلند آواز سے بات، کچھ لوگوں کی آواز آٹومیٹک بلند ہوتی ہے، اور تو جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی جب نازل ہوئی تو یہ صحابی رسول جا کر اپنے گھر میں بند ہو گئے، کئی دنوں تک گھر سے نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم جا کر ڈھونڈتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کے بارے میں آپ کو خبر لا کر دوں گا۔ وہ جا کر وہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں اپنا سر لٹکائے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجلس میں نظر نہیں آ رہے، کئی دنوں سے مدینے میں دکھ نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ میری آواز بلند ہے، میں بلند آواز سے بات کرتا ہوں، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تم لوگ اللہ کے نبی کی بات پر، اللہ کے نبی کے حکم پر آواز بلند کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تم جہنم میں جانے والے بن جاؤ گے۔ تو نبی کی بات آ جائے تو اپنی بات کو دبا دینا چاہیے، نبی کا حکم آ جائے تو فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں پیرا ولیاں، یہ سب جتنے سب کی بات ایک طرف، نبی کی بات ایک طرف، نبی کی بات کو لینا چاہیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کے سامنے آواز کرنے سے منع کیا گیا، نبی کی بات پر بلند آواز سے بولنے سے منع کیا گیا، تو میں بلند آواز سے بولتا ہوں تو میری اس کا مطلب میرے اعمال ضائع ہو گئے، میری نیکیاں برباد ہو گئی اور میں جہنمی بن گیا، مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے، میں اس لیے اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ رہ رہا ہوں تاکہ میری آواز کسی کو سنائی نہ دے۔
وہ جا کر اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، وہ باہر نہیں نکل رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کر حضرت ثابت بن قیس سے کہو کہ ان کے لیے آیت نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کے ہیں جو نافرمان لوگ ہیں، جو جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ثابت بن قیس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے بلکہ جنتیوں میں سے۔ پھر وہ صحابی گئے، جا کر ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے بعد حضرت ثابت سے کہا کہ اے ثابت، جس کا خدشہ آپ کو تھا کہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے، آپ آئیں اور اللہ کے نبی کے مجلس میں چلیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے اس انداز سے بات کرتا تھا کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی کیا کہا گیا، اتنا احترام میرے دل میں آ گیا۔ تو اصل اللہ کے نبی کی تعظیم، اللہ کے نبی کا احترام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلا جائے، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے چیزوں پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نبی کا احترام اپنے دلوں میں بٹھانے اور صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی امت محمدیہ کے لوگ پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ وہ قرض سے دور ہو کر حلال کمائی کھانے والے بن جائیں، حلال رزق اپنے کھلانے والے اپنے بچوں کو بن جائیں۔ اللہ جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی مصیبتوں میں گھرے ہوئے بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، اللہ سب کے لیے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما، والدین کو اللہ خوش نصیبی عطا فرما، اللہ جب تک دنیا میں رکھ اللہ عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ تمام برائیوں سے، تمام مصیبتوں سے، اللہ تمام شیطانی شروں سے، اللہ نظر بد کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شرور سے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، اللہ جو جائز خواہشات ہیں اللہ ان خواہشات کو پورا فرما، اللہ جائز تمنائیں اللہ ان تمناؤں کو پورا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔